حضرت اقدس عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ بن باز اس میں مینا میں حج کے دن مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک حنفی اور ایک غیر مقلد، وہ اور حنفی دونوں کا ٹکر ہو گیا حج کے دنوں میں مینا میں، کس کر کے وہ ابو حنیفہ کو گالیاں دے رہا ہے غیر مقلد۔ حنفی لوگ اس کو اٹھا کر کے بن باز کے حضرت کے پاس مسئلہ جب چلا گیا، علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس غیر مقلد نے ابو حنیفہ کو گالیاں دی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان یہودیوں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے آپس میں خواہشات نفسانی کے طور پر فرقہ بازی شروع کر دی۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور معجزات اور دلائل آنے کے بعد اختلاف کرنے لگے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہی کے لیے سنگین قسم کا عذاب ہے۔ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، تفرق اور فرقہ کی بنیاد اعتقادیات پر ہے اور اختلافی مذہب کی بنیاد مذہب پر ہے۔ مذہب الگ چیز ہے اور فرقہ الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے۔ یہ الو کے پٹے ان کو اتنا فرق بھی معلوم نہیں ہے، کہتے کہ تم نے فرقہ بازی اپنے شروع کر دی ہے، شافعیت، مالکیت، حنبلیت۔ شافعی کوئی فرقہ نہیں ہے، مذہب ہے۔ مالکی فرقہ نہیں ہے، حنبلی حنفی فرقے نہیں ہے، یہ مذاہب ہے۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہودیت، نصرانیت، قادیانیت اور بھی اور بھی بہت ہیں کہ جن کا نام آدمی لے بھی نہیں سکتا پاکستان زندہ آباد میں۔ ایسے یہ سارے کے سارے فرقے ہیں۔ ایمانیات کے اندر، نظریات کے اندر جو لوگ ہٹے ہوئے راستے سے، وہ فرقے آیا مسئلہ سمجھیں؟ یہ جی تفرق سے منع کیا ہے۔ اختلاف مذہب ہوتا ہے، مذہب میں فرعی مسائل میں اختلاف ہے۔ حضرت اقدس عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ بن باز اس میں مینا میں حج کے دن مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک حنفی اور ایک غیر مقلد، اہل حدیث کہنا ہی ناجائز، حرام ہے ان کو، سمجھے؟ اہل حدیث سے تو تیار کرو کسی کو، پھر بخاری بغیر مطالعہ کے ہم دیکھیں گے، بخاری ترمذی کھولیں گے، ادھر سے پڑھو، سمجھے؟ اس طرح نہیں ہوگا۔ اہل حدیث اگر کسی کوئی ہے تو پھر لا کر کے دکھا تو دے، اور بغیر اعراب والا کتاب بھی ہوگی، اور پھر یہ کہ یہیں سے کھول کر کے کہیں گے یہ سے اس کو پڑھ لو۔ اہل حدیث کوئی بھی نہیں ہے، اہل حدیث بس چلا گیا وہ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان تھا، مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ، بابا درخواست اہل حدیث یہ ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں ہے؟ آپ کے لیے، آپ کے درد سر کے لیے ہم لوگ بھی کافی ہیں۔ تو خود ساختہ اہل حدیث نہیں بلکہ غیر مقلد، وہ اور حنفی دونوں کا ٹکر ہو گیا حج کے دنوں میں مینا میں، کس کر کے وہ ابو حنیفہ کو گالیاں دے رہا ہے غیر مقلد۔ حنفی لوگ اس کو اٹھا کر کے بن باز تو چیف جسٹس تھے، ظاہر ہے کہ رئیس العلماء اور ابو العلماء، ماشاءاللہ، واہ واہ، بڑے پیارے انسان تھے مولانا۔ ان کا درس میں نے سنا، نابینا آدمی تھے۔ ہمارے حضرت نے مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ فرمایا، زمانے کے حسن بصری ہے، یہ سعودی والے تھوڑے غیر مقلد ہیں، یہ سلفی حنبلی ہے، حنابلہ ہے، اپنے آپ کو سلفی۔ انہوں نے لا کر اب ہم کو بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ہیں، یہ تمہارے ہیں، تم چلو ذرا چلتے ہیں ان سے، کرایہ میں دے دوں گا۔ آئے مسئلہ سمجھ؟ حضرت کے پاس مسئلہ جب چلا گیا، علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس غیر مقلد نے ابو حنیفہ کو گالیاں دی۔ اللہ اللہ، سمجھے؟ یہ ہمارے جو بلوچ وہاں رہتے ہیں، بن باز کی خدمت یہ ہے کہ جن علماء نے کی، ہمارے اپنے مولوی قاسم رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے؟ بلوچ تھے، بیروئی تھے، ہمارے مینگل تھے، حضرت کی خدمت کافی زمانہ انہوں نے کی، سمجھے؟ آپ پتہ کریں لوگوں سے، بڑا ذہین انسان تھا، حضرت اقدس کے شاگرد تھے، مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مسئلہ حضرت بن باز کے پاس چلا گیا اور پوری تفصیل حضرت کے سامنے آ گئی۔ حضرت نے فرمایا، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج میں جدال اور طیش میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر حج کے دن نہ ہوتے نا تو تمہاری کھال اتارتا کہ تم ابو حنیفہ کو کیسے گالیاں دیتے۔ مسئلہ صرف حج کا ہے۔ پھر علماء کو خطاب کر کے حضرت اقدس نے فرمایا ابو حنیفہ سے ہمارا کیا اختلاف ہے؟ فقہ اکبر میں کون سی غلطی ہے؟ عقیدت الطحاوی میں کون سی غلطی ہے؟ شرح فقہ اکبر میں کون سی غلطی ہے؟ ابو حنیفہ کے عقائد میں کون سی غلطی ہے؟ جب عقائد میں ابو حنیفہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، ایک ہی ہے، ہم وہی عقائد عقیدت الطحاوی بھی پڑھاتے امام ابو جعفر طحاوی کے،
جب عقائد میں ابو حنیفہ کے ساتھ متفق ہے تو کیا مصیبت ہمیں پڑی ہے؟ فری مسائل میں ابو حنیفہ کو لعنت بھیجیں؟ واہ واہ. کہا کہ حج کے دن اس منحوس کو ہٹاؤ یہاں سے. حج کا دن نہ ہوتا تمہیں وہ سزا دیتا کہ تمہیں پتہ چلتا. جیسے کہ دو بندے جو ہے نا شور کر رہے تھے مسجد نبوی میں، تو حضرت عمر نے فرمایا علیہ بہما، ان کو پکڑ کر کے میرے پاس لاؤ. ادھر شور کر رہے تھے مسجد نبوی میں. فرمایا من این انتما، کہاں کے آپ؟ کہنے لگے طائف کے، باہر کے. فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ، اگر تم یہاں کے تم مسافر ہو تمہاری رعایت کرتا ہوں. سمجھے؟ لو کنتما من اہل المدینہ، اگر تم یہاں کے ہوتے لاوجعتکما، ایسی سخت سزا تمہیں دیتا کہ تمہیں پتہ چلتا. اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ، نبی کی مسجد میں تم لوگ اس طرح شور کرتے ہو. سمجھے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نبی کے سامنے اس طریقے اور مسجد نبوی میں تم شور کر رہے ہو، مہمان ہو اس لیے تمہارے ساتھ رعایت کرتے. نکلو یہاں سے. قیامت کے دن جہنم شکایت کریں گے، جہنم شکایت کریں گے کہ میں بھی آپ کی مخلوق، جنت بھی آپ کی مخلوق. جنت کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء اور کروڑوں مولوی مفسرین محدثین آپ نے بھیجے، سب جنت کی دعوت دیتے. میرے لیے تو کسی نے، میرے لیے تو آپ نے یہ کہ دعوت کسی کو نہیں دی. ہاں شیطان نے حق ادا کیا، اس کے چیلوں نے حق ادا کر دیا. اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ امریکہ، یورپ اور ان کے چیلے اور ان کی یہ ہے کہ اللہ کا ناجائز یہ ہے کہ حرام کھانے والے انہوں نے کی، لیکن باقی کسی نے نہیں. تو اللہ غصے میں آئیں گے، اپنے قدم مبارک کو ماریں گے. اس میں جہنم ہے، جہنم کہے گی قط قط قط، بس 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 بس، میری توبہ. بھر جائے گا. سمجھے؟ اب اس پر جو ہے نا ہمارے شین و یا عین و آ مذاق اڑاتے کہ اللہ کیسے قدم. یہ تو یہ ہے کہ پھر ہمیں وہ جنت و جہنم وہ اللہ نہیں چاہیے جس کا قدم جہنم میں جلے. سمجھتا ہے؟ تو جلنے کا ذکر کہاں ہے؟ پھر وہاں ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. 29واں پارہ مجھے یاد دلا دینا، خبر لے لوں گا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ خبر لے لوں گا. آیا سمجھے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ بتائیں شجرۃ الزقوم وہ فی اصل الجحیم، وہ جہنم کے اندر یہ درخت کیسے بنتا ہے؟ جب درخت کو جب یہ ہے کہ جہنم نہیں جلاتا تو کیسے شرم تمہیں نہیں آتی؟ پھر ابراہیم کو جو کہ مخلوق ہے اس کو آگ نہیں جلاتی تو خالق کے بارے میں یہ باتیں کیسے کر دیں؟ ہمیں وہ اللہ نہیں چاہیے جس کا قدم جہنم میں جلے. منہ دیکھو اور اللہ کا بولنے کا طریقہ بھی دیکھو. سمجھے؟ ہمیں وہ اللہ نہیں چاہیے. تمہارا تو اللہ ہے ہی نہیں ہے تو بس مسئلے بات ہی ختم. تمہیں کیا چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ نہ آپ اس کو چاہیے نہ وہ آپ کو چاہیے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کے آپ بیان فرما رہے تھے.